بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس اور حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ جیسی جلیل القدر ہستیوں کے استاذ محترم حضرت سیدنا ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ابھی اپنے والدہ مائدہ کے شکم اقدس میں تھے کہ ان کے والد حضرت سیدنا فاروق علیہ رحمہ بنو امیہ کے دور خلافت میں صرف اور صرف جہاد کی غرض سے خراسان چلے گئے۔ چلتے وقت آپ علیہ الرحمہ نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ گئے، یعنی امانت رکھ گئے۔ جب آپ واپس مدینہ منورہ لوٹے تو آپ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ بھی تھا۔ تو آپ جب گھر کے قریب پہنچے تو آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور نیزے کے ساتھ آپ نے دروازے کو دھکیلا اور دھکیل کے داخل ہو گئے۔ سیدنا ربیعہ علیہ الرحمہ فوراً باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ بڑے غضبناک انداز میں کہنے لگے کہ اے اللہ عز و جل کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنے آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ نہیں، مگر تم مجھے بتاؤ کہ تم میرے گھر پہ کیا کرنے آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی شروع ہو گئی اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ آپس میں دستے گریبان ہو جاتے، تو لیکن ہمسائے آ گئے، ان کی وجہ سے لڑائی نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا امام مالک کو جب پتہ چلا اور دوسرے بزرگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی فوراً وہاں چلے آئے اور ان کی لڑائی نہ ہونے دی۔ حضرت سیدنا ربیعہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں تجھے سلطان کے پاس لیے بغیر نہ جاؤں گا کہ اس سے اپنا فیصلہ کرواؤں گا۔ تو حضرت فاروق علیہ الرحمہ بھی کہنے لگے کہ میں بھی تمہیں ضرور اس کے پاس یعنی سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور بلا اجازت تم داخل ہوئے ہو، اس لیے میں اپنا فیصلہ سلطان کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت سیدنا ربیعہ علیہ الرحمہ ان کو سمجھانے لگے کہ اگر تمہارا مقصد ٹھہرنے کا ہی تھا، کہ اگر تم نے یہاں قیام ہی کرنا تھا تو کہیں اور جا کر قیام کر لیتے، کسی اور گھر چلے جاتے۔ تم نے اسی گھر آنا تھا اور تم بلا اجازت دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرت فاروق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرا نام فاروق ہے اور میرا گھر یہی ہے اور میں اسی میں داخل ہوں گا۔ یہ سب باتیں ان کی بیوی دروازے میں کھڑی سن رہی تھی۔ تو اس بیوی نے بتایا کہ یہ میرے شوہر ہیں اور یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے آپس میں گلے ملے اور خوش بخوش گھر چلے گئے۔ جب اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو کچھ دیر بعد انہیں وہی 30,000 دینار جو کہ جہاد کے وقت اپنی بیوی کو سپرد کر کے گئے تھے، اپنی بیوی کے پاس امانت رکھ کے گئے تھے، وہ پوچھنے لگے کہ وہ میرے 30,000 دینار کہاں ہے، وہ میری امانت کہاں ہے؟ تو سمجھدار بیوی نے عرض کی کہ میں نے اسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت سیدنا ربیعہ علیہ الرحمہ مسجد نبوی میں اپنے حلقہ یعنی درس دینے کے لیے وہاں تشریف لے جا چکے تھے اور وہاں آپ جا کر اپنا درس دینا شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق علیہ الرحمہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد نبوی تشریف لے گئے تو جا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شیخ الحدیث، ایک بہت ہی اچھا بزرگ سب لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے آگے ہوئے اور لوگوں نے آپ کے لیے کچھ جگہ چھوڑی تو آپ وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ علیہ الرحمہ اپنا سر جھکائے ہوئے نیچے بیٹھے تھے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ یہ بزرگ، یہ شیخ الحدیث، یہ علم کے موتی لٹانے والا شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہے۔ تو یہ سن کر فرط مسرت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ لقد رفع اللہ ابنی، یعنی یقیناً اللہ عز و جل نے میرے بیٹے کو ایک بہت بڑے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ تو اس کے بعد خوشی خوشی آپ علیہ الرحمہ اپنے گھر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں نے آج تمہارے لختے جگر کو دیکھا ہے کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، سب لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب لوگوں کو درس دے رہا ہے، سب لوگوں کو علم دین بتا رہا ہے، اور میں نے اس سے پہلے کوئی ایسا علم دین بتانے والا شخص نہ دیکھا، یعنی اس سے اچھا کوئی عالم دین نہ دیکھا۔ تو یہ سن کر ان کی بیوی ان سے کہنے لگی آپ کو اپنے بیٹے کی عظمت چاہیے یا اپنے 30,000 دینار؟ تو کہنے لگے
کہ میرے بیٹے کی عظمت سے بڑھ کر کیا ہوگا، 30,000 دینار کو چھوڑو، لیکن میرے بیٹے کی عظمت ہونی چاہیے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ جو آپ 30,000 دینار چھوڑ کر گئے تھے وہ میں نے اس کی تعلیم و تربیت پر لگا دیے۔ تو یہ سن کر آپ علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، تم نے وہ پیسے ضائع نہیں کیے۔